اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز حاضرین و سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم اپنے پروگرام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ہمارا موضوع ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نعتیہ شاعری، اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ گفتگو کرنے کا موقع ملے گا اور انشاءاللہ العزیز اعلیٰ حضرت کے کلام کی پڑھنے کی سعادت بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور اعلیٰ حضرت کی زمین پر میرے والد گرامی حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نعتیہ کلام لکھے ہیں اس میں سے صرف میں نے 3 کا انتخاب کیا ہے، انشاءاللہ العزیز وہ پیش کریں گے۔ اور 2 کلام حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نعتیہ کلام، کیونکہ ہمارا پروگرام میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں حمد، نعت، منقبت اور سلام سے متعلق ہے۔ اب بہت سارے احباب جو ہیں وہ مختلف قسم کے سوالات اور فرمائشیں کرتے ہیں، تو بھائی ہم نے پہلے دن سے ہی اپنے پروگرام کو مخصوص کیا ہے حمد باری تعالیٰ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم، مناقب صحابہ و اہل بیت اولیاء اللہ اور سلام بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم، اس حوالے سے۔ اور الحمدللہ ہمارے سہروردیہ نعت فاؤنڈیشن پاکستان کے لوگ جب آپ پروگرام کی تشہیر کرتے ہیں تو میں نے سوالوں کا بھی انہی سوالوں کا انتخاب کیا ہے کہ جو آج کے موضوع سے متعلق ہیں۔ حالانکہ سوال بہت سارے حضرات جو ہیں وہ فقہی سوال بھی کرتے ہیں، فقہی سوال آپ علماء سے کریں بھائی، اور یہاں بھی اگر آپ نعت سے متعلق جو سوال آپ کریں گے جس کا جواب مجھے آتا ہوگا تو وہی میں دوں گا، اور میں نے انہی سوالوں کا انتخاب کیا ہے کہ جن کے جواب میں دے سکتا ہوں۔ بہرحال آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے مشکور ہوں، اور پھر ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں سید سلیم شاہ صاحب سہروردی، مرکزی صدر سہروردیہ نعت فاؤنڈیشن انٹرنیشنل، اور جناب کمال الدین سہروردی صاحب، جناب رمضان سہروردی صاحب، جناب سکندر ایوب سہروردی صاحب، جناب ابن علی سہروردی صاحب کا کہ یہ لوگ کومنٹس میں آپ حضرات کی فرمائش، سوالات اور دعائیں مجھے بھیج دیتے ہیں، جس کی اوپر میں اس پروگرام کو ترتیب دیتا ہوں۔ ہمارے سہروردی سلسلے سے وابستہ ہیں بھائی عبدالغنی سہروردی صاحب شیخ پورہ سے۔ انہوں نے مجھے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا کہ حضرت آپ واسکٹ پہنا کریں یا شیروانی پہنا کریں یا کوٹ پہنا کریں، یہ کیا کریں وہ کیا کہ بھائی میں بہت سادہ آدمی ہوں الحمدللہ۔ آپ غنی صاحب مجھے عرصے سے جانتے ہیں، ضرورت کے وقت ضرور مجھے کوٹ بھی پہننا ہوتا ہے، شیروانی بھی پہننی ہوتی ہے، لیکن مجھے اس وقت چونکہ یہ اب بہت سارے آپ کہیں گے بھائی آپ اگر نمود و نمائش کے قائل نہیں تو کیوں سوشل میڈیا پہ آ کر الحمدللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی
گفتگو ہوتی ہے، اس سلسلے میں بات چیت ہوتی ہے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے، سرکار کی نعت کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. لیکن جن تکلفات کا عبدالغنی صاحب نے ذکر کیا ہے بھائی، میں ان سے الحمدللہ مبرہ ہوں. میں وہ تکلفات نہ کرتا ہوں، نہ میں نے کبھی کی ہیں زندگی میں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کی محبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور پھر ایک دفعہ آپ سے عرض کروں گا کہ فقہی سوالات، علمی سوالات اور دیگر مسئلہ و مسائل والے سوالات جو ہیں وہ آپ ہمیں نہ بھیجیں. ہمارا جو موضوع ہے وہ پھر میں عرض کروں گا. ہو سکتا ہے کہ کسی نے اعلیٰ حضرت سے متعلق آج سوال نہ بھیجا ہو، لیکن میں نے اعلیٰ حضرت سے متعلق ہی سوال لیے. نعت سے متعلق کوئی سوال ہو، حمد سے متعلق کوئی سوال ہو، نعت سے متعلق کوئی سوال ہو، منقبت سے متعلق کوئی سوال ہو، سلام سے متعلق کوئی سوال ہو، تو وہ انشاءاللہ ہم کوشش کیا کریں گے. میں بس صرف 4 یا 5 سوال روز کے لیتا ہوں. اور ایک وظیفہ، اب ایک ہماری بہن ہے، انہوں نے کسی اور چیز کے لیے بھی وظیفے کے لیے کہا ہے، تو وہ آئندہ پروگرام میں ہم شامل کریں گے. آج ایک وظیفہ آخر میں انشاءاللہ یا بیچ میں بیان کر دوں گا میں. وہ ہماری بہن مہرون النساء ماریشس سے، انہوں نے بچوں کی صحت اور امتحانات میں کامیابی کے لیے اور گھر میں سکون کے لیے وظیفے کے لیے کہا ہے، تو وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا انشاءاللہ. پروگرام کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت کلام سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. یہ تقریباً 4 ہفتوں سے میں محمد عبدالسلام فیصل آباد، ان کی فرمائش میرے پاس لکھی رہ جاتی ہے، لیکن وہ میں کوئی اور حمد کا انتخاب کر لیتا ہوں. تو انہوں نے یہ تقریباً میرا خیال ہے کہ 5واں ہفتہ چل رہا ہے. ان کی فرمائش یہ تھی کہ حمد کے وہ اشعار جو حضرت میاں محمد بخش صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے اس سے میں آغاز کروں. تو آج میں حمد کے وہی اشعار پیش کر رہا ہوں جو سیف الملوک میں حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے. اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا جس دا نام چتارن والا کسے میدان نہردا عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے فضل کرے تے
بخشے جاون میں جیوی مکالے فضل کریں تے بخشے جاون میں جیوی مکالے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جائے میرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جائے میرا جے میں ویکھاں عملاں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں تیری رحمت ولے تے بلے 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 میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حمدیہ ان اشعار کے ساتھ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. نعت شریف آج چونکہ پروگرام بالخصوص اعلیٰ حضرت غالباً 25 صفر اعلیٰ حضرت کا یوم وصال ہے، تو اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ نعت کے صرف چند اشعار اور چند اشعار انشاءاللہ میں پیش کروں گا. آپ یہ اور صاحب آپ اس میں ابھی جو میں کلام پڑھ رہا ہوں یہ تو کسی کی فرمائش نہیں ہے، نہیں، یہ کی فرمائش ہے سید علی محمد شاہ صاحب کے ملتان سے. اور اس کے بعد جو میں نے انتخاب کیا ہے ایک اور فرمائش ہے اعلیٰ حضرت کے کلام کی، وہ خلیل الرحمن صاحب نے راولپنڈی سے، محمد فرخند سہروردی راولپنڈی سے، سیدہ بطول جہلم سے، انہوں نے اعلیٰ حضرت کی نعت شریف کی فرمائش کی ہے. تو سید علی محمد شاہ صاحب کی فرمائش پہ وہ کمال حسن حضور ہے اس نعت شریف کے چند اشعار. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بسے کہ جا دو جہاں فدا. کروں تیرے نام پہ جان
بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ وہی لامکاں کہ مکیں ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہی لامکاں کہ مکیں ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہیں جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اسی بالا میں میری بالا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بالا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہیں۔ اعلی حضرت کے اسی کلام کے مقطع سے متعلق ہمارے بھائی خرم مصطفی صاحب نے سوال کیا کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ اس کا مطلب بہرحال بھائی جو ہم نے علماء سے سنا، بزرگوں سے سنا، وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ جو میں نے سنا اس کے مطابق یہ کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کو نان پارہ غالباً، یا ہاں نان پارہ کوئی ریاست تھی انڈیا میں، اس کے نواب نے اعلیٰ حضرت کی شاعری کے چرچے جب سنے تو اتنی اس خواہش کا اظہار کیا، اس نے اعلیٰ حضرت کو خط لکھا کہ اس نواب کی شان میں کوئی قصیدہ لکھے۔ تو اعلیٰ حضرت الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کا قصیدہ اس کو کیا لکھ کے بھیجوں، آپ نے یہ ناشیب لکھ کے اس کو بھیج دی۔ اور اس کے مقطع میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، اے رضا میں دولت مندوں کی کیوں تعریف کروں، پڑے اس بلا میں میری بلا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں اپنے کریم یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در کا گدا ہوں، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں۔ اس کے دو معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ میرا دین جو ہے وہ روٹی کے ٹکڑے نہیں ہے، اور پارہ نان پارہ جو جگہ تھی اس کو اعلیٰ حضرت نے پارہ نا کر دیا کہ میرا دین جو ہے وہ نان پارے کے نواب کی تعریف کرنا نہیں ہے، میرا تو دین جو ہے وہ ایمان جو ہے، میرا سب کچھ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہے۔ تو یہ بہرحال
اچھا ہوا کہ میں نے اس کلام کو پڑھا، تو یہ خرم مصطفی صاحب کے سوال کا جواب میں نے دے دیا ہے. امید ہے کہ ان کو تسلی ہو گئی ہوگی اس جواب سے. ہمارے ایک بھائی ہیں محمد ایوب صاحب انگلینڈ سے. اب انہوں نے جگہ نہیں لکھی کس انگلینڈ کے کس شہر سے محمد ایوب صاحب. انہوں نے لکھا کہ حضرت علامہ سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نعتیہ کلام اور سلام اعلی حضرت کے قافیہ ردیف میں لکھے ہیں وہ کتنے ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ اعلی حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پر جب ہمارے ابا جی حیات تھے، حضرت علامہ عبد المصطفیٰ الازہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسن حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم امجدیہ کراچی میں یہ دونوں شخصیات، یہ بزرگ مفتی ظفر علی نعمانی صاحب، یہ سب حضرات رحمۃ اللہ علیہ یہ اعلیٰ حضرت کے عرس پر نعتیہ مشاعرہ کرتے تھے. تو اس میں اعلیٰ حضرت ہی کا مصرع دیا جاتا تھا. آج انشاءاللہ وہ اسی لیے میں نے کہا نا کہ کچھ اعلیٰ حضرت کے ایسے کلام پڑھنے ہیں کہ جس کی فرمائش نہیں ہے، لیکن چونکہ اس زمین پر ابا جی نے لکھا ہے تو میں محمد ایوب صاحب کو میں نے جواب دے دیا ہے کہ جتنے بھی کلام ہیں وہ میرا خیال ہے 17 یا 18 کے قریب کلام ہیں. اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جو اعلیٰ حضرت کا مشہور زمانہ سلام ہے، اس کے اوپر بھی ابا جی نے چند اشعار لکھے. پھر ایک دوسرا سلام بھی لکھا، مصطفیٰ نور وحدت پہ لاکھوں سلام، زینت بزم کثرت پہ لاکھوں سلام. یہ بھی الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی تتبع میں ان کی اتباع میں لکھا. تو الحمدللہ آج میں کوشش کروں گا کہ 3 کلام اعلیٰ حضرت کے ایسے پڑھوں کہ جو کہ دارالعلوم امجدیہ میں جس کے اوپر طرح مشاعرے پہ ابا جی نے بھی نعتیں لکھی. انشاءاللہ وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے ان کلام کی بھی فرمائش نہیں ہے، اور ابا جی کے ان کلاموں کو جو اعلیٰ حضرت کی زمین پہ، یہ ایوب صاحب کے سوال سے میرے ذہن میں یہ آیا کہ اعلیٰ حضرت کی زمین پر جو ابا جی نے کلام لکھا ہے، وہ پہلے اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھوں، پھر ابا جی نے جو مشاعرے میں جو دارالعلوم امجدیہ میں اعلیٰ حضرت کے عرس پر منعقد ہوتا تھا، ابا جی نے جو کلام پیش کیا اس کے چند اشعار پیش کروں. اچھا، ایک سوال یہاں پہ رخشندہ ناروے سے، ان کا نام پورا نہیں ہے، رخشندہ ہی لکھا ہوا ہے. انہوں نے یہ لکھتی ہیں، سوال کرتی ہیں کہ اعلیٰ حضرت بریلوی کی نعتیہ شاعری کے انداز کو کن شعراء نے موجودہ دور میں اختیار کیا. بہت سارے شعراء نے الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے نعتیہ انداز کو اپنانے کی کوشش کی. الحمدللہ بزرگوں کی اتباع کرنا، بزرگوں کی تقلید کرنا، یہ الحمدللہ باعث برکت ہے. بہت سارے شعراء نے اعلیٰ حضرت کی زمین پر، خاص طور پر میرے والد گرامی تو نعت گوئی کے اندر متاثر اعلیٰ حضرت کی ذات سے تھے، اعلیٰ حضرت کی شخصیت، اعلیٰ حضرت کے کلام سے. اور ابا جی نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ اعلیٰ حضرت کی زمین کے اوپر جو ہے وہ کلام لکھیں. تو 17 یا 18 کے قریب کلام ہیں جو ابا جی کے مختلف جو دیوان ہیں اس کے اندر وہ موجود ہیں. اور پی نصیر الدین شاہ صاحب نے اعلیٰ حضرت کے کلام پہ تضمین لکھی. ایک ہمارے کراچی میں ہوا کرتے تھے حافظ برنی صاحب، وصال ہو گیا ان کا، انہوں نے اعلیٰ حضرت کی مشہور زمانہ نعت سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، اس کے اوپر اس تضمین لکھی. کافی شعراء نے الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی زمین کے اوپر اعلیٰ حضرت کی اتباع کے اندر نعتیہ اشعار لکھنے کی سعادت حاصل کی. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. یہ محمد صدیق صاحب کراچی سے یہ فرماتے ہیں کہ ان کا سوال ہے کہ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب کیا اعلیٰ حضرت کی نعت گوئی میں شاگرد تھے؟ میرا خیال ہے کہ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب نعت گوئی میں حضرت داغ دہلوی کے شاگرد تھے.
بہرحال میں نے جو علماء سے سنی بات وہی سنا رہا ہوں بھائی کہ الحمدللہ ساؤتھ افریقہ جاتا تھا تو مولانا عبدالہادی صاحب سے ڈربن میں ملاقات ہوتی تھی اور اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، اعلیٰ حضرت کی شخصیت کے حوالے سے، اعلیٰ حضرت کے خانوادے کے حوالے سے کافی گفتگو ان سے ہوتی تھی. تو انہوں نے مجھے مولانا عبدالہادی صاحب نے 2-3 باتیں ایسی بتائیں سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، اعلیٰ حضرت کے خانوادے کے حوالے سے. حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنے استاد داغ دہلوی کے پاس کوئی شاعری کا کلام لے کے جا رہے تھے، کیونکہ آپ غزل بھی لکھتے تھے، مرثیہ بھی لکھتے تھے اور مختلف شاعری کے صنف کو آپ نے اختیار کیا ہوا تھا. تو اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہو گئی. اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی تھے اور یہ مولانا عبدالہادی رحمۃ اللہ علیہ سے، مولانا عبدالہادی صاحب سے ہی میں نے سنا کہ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی تھے اور اعلیٰ حضرت ہی کی حیات میں ان کا وصال ہو گیا تھا. تو ایک دن اعلیٰ حضرت نے خواب میں دیکھا کہ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب ایک چھوٹی سی دیوار کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت وہاں سے گزرے تو اعلیٰ حضرت نے ان سے پوچھا کہ تمہاری نعتوں میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی نعتوں کو پسند فرمایا؟ تو غالباً مولانا عبدالہادی صاحب نے فرمایا کہ یہ خواب کا ذکر ہے کہ مولانا حسن رضا خان صاحب نے اعلیٰ حضرت کو جواب دیا کہ 13 نعتوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، میری 13 کلام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا. تو یہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت اور حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب کی بارگاہ رسالت میں قبولیت کی سند ہے کہ ان کا کلام بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول تھا. اب یہ لاہور سے محمد منان الوی صاحب نے سوال کیا کہ سلسلہ سہروردیہ سے کیا اعلیٰ حضرت کا کوئی تعلق ہے؟ دیکھیں سلسلہ سہروردیہ سے اس حوالے سے ویسے تو الحمدللہ چاروں سلاسل کے سے وابستہ لوگ قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی سب اعلیٰ حضرت سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں. میرے والد حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ ابو الفیض سید قلندر علی شاہ صاحب قبلہ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ وہ شاگرد ہیں اعلیٰ حضرت کے. انہوں نے دورہ حدیث اعلیٰ حضرت سے کیا بریلی شریف میں. اور میں کیپ ٹاؤن میں تھا. اقبال راوت صاحب اگر یہ پروگرام سن رہے ہیں تو وہ اس بات کی تائید کریں گے. تو مولانا احمد مقدم صاحب نے مجھے ایک کتاب بھجوائی ڈاکٹر حسن رضا صاحب کی، جو انہوں نے پی ایچ ڈی کیا تھا اعلیٰ حضرت کے شاگردوں پر. تو اس میں دوسرے یا تیسرے نمبر پر حضرت خواجہ ابو الفیض سید قلندر علی شاہ صاحب قبلہ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہے. اور اسی میں نے پڑھا ڈاکٹر حسن رضا صاحب کے اس مقالے میں جو کہ کتابی شکل میں چھپ کے تھا، جس پر ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی تھی. پٹنہ بہار سے ان کا تعلق تھا ڈاکٹر حسن رضا صاحب کا. تو انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کے اوپر کہ اعلیٰ حضرت کے شاگردوں میں کون کون شامل ہے. دوسرے یا تیسرے نمبر پہ حضرت صاحب کا نام تھا. اور حضرت صاحب کے حالات جب انہوں نے لکھے تو اس میں انہوں نے لکھا کہ اعلیٰ حضرت سیدوں کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، بڑی عزت فرمایا کرتے تھے. تو خاص طور پہ حضرت خواجہ ابو الفیض سید قلندر علی شاہ صاحب قبلہ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ حضرت نے جہاں اور طالب علم ٹھہرتے تھے وہاں نہیں ٹھہرایا، بلکہ اپنا کمرہ جس کمرے میں آپ دارالعلوم میں جس کمرے میں آپ خود تشریف فرما ہوتے تھے، رات کو قیام کے لیے آپ نے وہاں آپ کے لیے جگہ مقرر فرمائی کہ آپ سید صاحب ہیں، آپ یہاں آرام فرمائیں گے. بہرحال یہ اعلیٰ حضرت کی سعادات کے ساتھ ایک نسبت ہے، ایک محبت ہے جس کا میں نے ذکر کیا. سلسلہ سہروردیہ سے اس اعتبار سے اعلیٰ حضرت کا فیض سلسلہ سہروردیہ کے بزرگوں کو ملا کہ حضرت خواجہ ابو الفیض سید قلندر علی شاہ صاحب قبلہ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے شاگردوں میں شامل ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگوں سے صحیح معنوں میں عقیدت کی توفیق عطا فرمائے. شبانہ اسد سکھر سے
ان کا وظیفے کا ہے ایک سوال جو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم شامل کریں گے. وظیفہ پوچھا ہے انہوں نے لکھا کہ اعلیٰ حضرت نے 4 زبانوں میں کون سی نعت لکھی ہے. وہ انشاءاللہ میں پڑھوں گا، اور اس پر پھر میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو نعت لکھی ہے وہ بھی میں پڑھوں گا. اعلیٰ حضرت نے اردو میں بھی لکھی ہیں نعتیں، فارسی میں بھی لکھی ہیں. ہدایت بخشش میں، ہدایت بخشش اعلیٰ حضرت کا مجموعہ ہے، نعتیہ مجموعہ ہے، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو 4 زبانوں میں جو نعت ہے وہ لم یاتی نذیر کافی نظرین، یہ 4 زبانوں میں، اس میں عربی بھی ہے، فارسی بھی ہے، اردو بھی ہے، اور پوربی یعنی ہندی زبان بھی ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں جب وہ پیش کروں گا تو وہ 4 زبانوں میں اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ نعت کے چند اشعار، اور پھر جو اس پہ میرے والد گرامی حضرت علامہ سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم امجدیہ میں جو کلام پڑھا انشاءاللہ اس کے چند اشعار پیش کروں گا. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینے کو چلو، صبح دلارا دیکھو، اب مدینے کو چلو، صبح دلارا دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، زائرو آؤ شہر مدینہ دیکھو، زائروں آؤ ذرا شہر مدینہ دیکھو، زائروں آؤ ذرا شہر
مدینہ دیکھو، مکہ تو دیکھ لیا، زینت مکہ دیکھو، مکہ تو دیکھ لیا، زینت مکہ دیکھو، زائرو آؤ ذرا شہر مدینہ دیکھو، مکہ میں رحمت حق کا اگر ہوتا ہے نزول، مکہ میں رحمت حق کا اگر ہوتا ہے نزول، بارش نور کا طیبہ میں برسنا دیکھو، بارش نور کا طیبہ میں برسنا دیکھو، صرف اللہ کا گھر دیکھ کے کب بنتی ہے بات، صرف اللہ کا گھر دیکھ کے کب بنتی ہے بات، کعبہ دیکھا ہے تو اب شاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ دیکھا ہے تو اب شاہ کا روضہ دیکھو، راز کی بات ہے ہر ایک نہ سمجھے گا ریاض، راز کی بات ہے ہر ایک نہ سمجھے گا ریاض، کیسے ملتا ہے مجھے فیض رضا کا دیکھو، کیسے ملتا ہے مجھے فیض رضا کا دیکھو، زائرو آؤ۔ یہ اعلی حضرت کی مشہور زمانہ نعت کے اوپر اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام میں نے اس کے ساتھ ہی ملا کے، اور انشاءاللہ 2 کلام میں نے اور پیش کرنے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اسی طرح ساتھ ملا کے، اور ان کلاموں کو میں نے اس لیے منتخب کیا، اس کی فرمائش نہیں ہے، اس لیے میں نے ان کو منتخب کیا کہ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر کلام لکھا ہے، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں دارالعلوم امجدیہ میں وہ پڑھ چکے ہیں اعلی حضرت کے عرس پر۔ اب اعلی حضرت کی ایک اور مشہور زمانہ نعت، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں
ہی خوار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، بن کے جانے بہار پھرتے ہیں، بن کے جانے بہار پھرتے ہیں۔ ذکر ان کا قرار کا ضامن، ذکر ان کا قرار کا ضامن، کہہ دو جو بے قرار پھرتے ہیں، کہہ دو جو بے قرار پھرتے ہیں، سر پہ رکھ لی ہے نال پاک ان کی، سر پہ رکھ لی ہے نال پاک ان کی، بن کے ہم تاجدار پھرتے ہیں، بن کے ہم تاجدار پھرتے ہیں۔ ساری دنیا کے گوشے گوشے میں، ساری دنیا کے گوشے گوشے میں، ان کے ہی ریزہ خار پھرتے ہیں، ان کے ہی ریزہ خار پھرتے ہیں، ان کے ہی ریزہ خار پھرتے ہیں۔ اللہ اللہ نصیب اپنے ریاض، اللہ اللہ نصیب اپنے ریاض، ہم نبی کے دیار پھرتے ہیں،
ہم نبی کے دیار پھرتے ہیں لمیاتی، نذیر و کافی نظرین مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا، انفیت شیوں وسخا کا آتم، اے گے سوئے پاک ابر کرم، اے گے سوئے پاک ابر کرم، برسن ہارے رم جھم رم جھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، الروح فدا کا فزد ہر قام، یک شعلہ دیگر برزن عشقا، یک شعلہ دیگر برزن عشقا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا، البحر والا والموج طغى، من بے کس طوفان ہوش روبا، من بے کس طوفان ہوش روبا، منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، بس خام خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا ناچار، اس راہ پڑا جانا، جب لستو کہیتکم، ہم نے فرمان رسول خدا جانا، واللہ دو عالم میں ان کو پھر بعد خدا یکتا جانا، آیا ہے حدیث قدسی میں، فرمان ذکر تو ذکر تامعی، فرمان ذکر تو ذکر تامعی، ہم نے تو خدا مانا نہ تجھے، پر اس سے کبھی نہ جدا جانا، ہم نے تو خدا مانا نہ تجھے، پر اس سے کبھی نہ جدا جانا، آیا ہے حدیث
قدسی میں فرمانے ذکر تو ذکر تمعی، ہم نے تو خدا مانا نہ تجھے پر اس سے کبھی نہ جدا جانا، ارشاد رفعنا لک ذکرک، فرمانے فتحنا لک فتحن، فرمانے فتحنا لک فتحن، قرآن کی روح سے ہم نے تیرا خالق کو بھی مدح سرا جانا، قرآن کی روح سے ہم نے تیرا خالق کو بھی مدح سرا جانا، وہ بیعت رضوان زیر شجر، وہ شان رمیتا وہ شق قمر، وہ شان رمیتا وہ شق قمر، خالق نے تجھے یہ شرف بخشا، تیرے ہاتھ کو ہاتھ اپنا جانا، تقلید رضا میں فیض نبی، جو تجھ کو ریاض ہوا حاصل، جو تجھ کو ریاض ہوا حاصل، اس فیض سے تو نے جو نعت لکھی، وہ نعت ہمیں بھی سنا جانا۔ الحمدللہ یہ اعلیٰ حضرت کا فیض ہے کہ جو ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت کی زمین پر یہ نعتیں لکھیں، اسی لیے فرماتے ہیں تقلید رضا میں فیض نبی، جو تجھ کو ریاض ہوا حاصل، اس فیض سے تو نے جو نعت لکھی وہ نعت ہمیں بھی سنا جانا۔ اب اعلیٰ حضرت کی ایک نعت کی فرمائش ہے، صرف چند اشعار پہ انشاءاللہ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے کلام کے دو کلام کے چند اشعار، کیونکہ انشاءاللہ وقت مقرر پر ہم پہ پروگرام کو ختم بھی کرنا ہے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کی خوشبو چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ،
کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر، بتا دو آ کر میرے پیمبر، کہ سخت مشکل جواب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کریم اپنے کرم کا صدقہ، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ۔ اب بغیر کسی گفتگو کے میں کلام پیش کر رہا ہوں، اور میرا ارادہ تھا کہ پنجابی کلام میں نے شروع میں پیش کر دیا ہے، لیکن ہمارے طفیل نقشبندی صاحب لندن سے ان کی فرمائش ہے محمد علی سجن صاحب کے کلام کی، تو انشاءاللہ بہت اختصار کے ساتھ 2-3 اشعار انشاءاللہ اس کی پیش کرتا ہوں۔ پہلے حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے 2 کلام کے چند اشعار۔ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشنی کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، جی سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، میں کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں 2 قدم، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، اور مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے
ہے مدینہ چھوڑ کر، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائی ہو، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، تذکرہ ان کا کرو انجمن آرائی ہو، تذکرہ ان کا کرو انجمن آرائی ہو، گلشن زیست پہ پر کیف فضا چھائی ہو، گلشن زیست پہ پر کیف فضا چھائی ہو، اور ان کے دامان شفاعت میں ملی جس کو امان، ان کے دامان شفاعت میں ملی جس کو امان،
اس گناہ گار کی کیوں خلق میں رسوائی ہو، اس گناہ گار کی کیوں خلق میں رسوائی ہو۔ پھول برسیں گے کرم کے تیری تربت پہ ریاض، پھول برسیں گے کرم کے تیری تربت پہ ریاض، زندگی نعت کی خوشبو سے جو مہکائی ہو، زندگی نعت کی خوشبو سے جو مہکائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو۔ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پہ بھی ابا جی نے یہ نعت لکھی ہے۔ میں نے اس کے صرف 3 شعر پیش کیے، اور بھی میرا پڑھنے کو دل چاہ رہا تھا، لیکن بہرحال چونکہ ہمیں وقت مقررہ پہ پروگرام کو ختم کرنا ہے، اور جناب طفیل نقشبندی صاحب کی فرمائش ہے، جناب محمد عثمان صاحب کی میلبورن سے فرمائش کلام باہو کا انشاءاللہ ایک بند اور پھر سلام اور پھر دعا انشاءاللہ۔ ساڈے ول سونیاں نگاواں کدوں ہونیاں، دسو منظور اے، دسو منظور اے، دعاواں کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیاں۔ ایک ایک ذرے وچ رکھیاں شفاواں نے، بوسے تیرے قدماں نوں او دتے جناں راواں نے، دتے جناں راواں نے، ساڈیاں نصیباں وچ او راواں کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیاں۔ عشق دے بیماراں نوں دارو کوئی نہیں چاہیدا، انہاں دا علاج ہے دیدار سونے ماہی دا، دیدار سونے ماہی دا، عشق دے بیماراں نوں شفاواں کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیاں۔ آقا ایہو صدراں نے سینے وچ پالیاں، چماں گا میں جا کے کدوں روزے دیاں جالیاں، روزے دیاں جالیاں، سجن اتے تیریاں ساڈے اتے تیریاں عطاواں کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیاں۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی، مرشد من میرے وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی
اندر بوٹی مشک مچایا جاں پھلاں دے آئی ہوں جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی ہو۔ سلام سے پہلے ہماری بہن مہر النساء ماریشس سے، انہوں نے بچوں کی صحت اور کامیابی اور گھر میں اطمینان و سکون کے لیے وظیفے کے لیے کہا، تو وظائف سہروردیہ میں سے یہ وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ الحمدللہ عشاء کی نماز کے بعد یہ آپ پڑھیں تو بہتر ہوگا، ویسے دن میں کسی وقت بھی پڑھ لیں، ویسے عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اول آخر درود شریف، یعنی اس سے پڑھنے سے پہلے بھی پہلے درود شریف، پھر 7 دفعہ سورہ فاتحہ الحمد شریف، الحمدللہ رب العالمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آمین ضرور کہنا ہے، ہر دفعہ آمین کہنا ہے، اور پھر ایک دفعہ درود شریف اور پھر دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی اللہ تعالیٰ مراد پوری فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام کے طفیل، پنجتن پاک کے طفیل، انشاءاللہ اب سلام، اور سلام بھی انشاءاللہ اعلی حضرت کا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الہ العالمین، آج کی اس مقدس اور متبرک محفل میں جو تیرے پاک کلام میں سے حصہ تلاوت کیا گیا، حمد شریف، نعت شریف پیش کی گئیں، یا اللہ ان سب کو قبول و منظور فرما، صلاۃ و سلام پڑھا گیا اس کو قبول و منظور فرما، اور اس کا ثواب
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً و تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور کے واسطہ جلیل سے جمی انبیاء کرام، حضور کے امجاد پاک، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، ازواج مطہرات، جمیع صحابہ کرام، جمیع صحابیات، بالخصوص شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک، آج ہمارے جن بہن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جناب سید سلیمان سہروردی صاحب لندن سے، ان کے والد صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمایا کہ اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ سعد امجد اور بلال امجد سہروردی کی والدہ ٹورنٹو سے صحت یابی اور خیر و برکت کے لیے دعا کے لیے انہوں نے کہا۔ ہماری بہن نجمہ راولپنڈی سے، انہوں نے بچیوں کی شادی کے لیے دعا کے لیے کہا ہے۔ سید سہروردی ملتان سے صحت کے لیے دعا کے لیے کہا ہے۔ نوید احمد گجرانوالہ سے خیر و برکت کے لیے دعا کے لیے انہوں نے کہا ہے۔ ہمارے جمال کبریا صاحب لندن سے، ہمیشہ ان کی یہ دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ ہم سب کو اور تمام انسانیت کو، تمام انسانوں کو کرونا وائرس سے محفوظ فرما، اور کرونا وائرس کی جو وبا اس وقت دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس سے سب کو نجات عطا فرما۔ حامد سیفی صاحب اسلام آباد سے، ان کی والدہ بیمار ہیں، ان کی والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں۔ سید بلال صاحب پنجاب یونیورسٹی سے کامیابی کے لیے انہوں نے کہا ہے دعا کے لیے، یا اللہ ان کو کامیابی عطا فرما۔ سید وقاص راجن پور سے اپنے تمام فیملی کے لیے انہوں نے خیر و برکت کے لیے دعا کے لیے کہا ہے۔ شیخ احمد سہروردی صاحب ساہیوال سے والدین کی صحت یابی کے لیے دعا کے لیے کہا ہے۔ شبانہ اسد سکھر سے والدین کی صحت اور پریشانی سے نجات کے لیے دعا کے لیے کہا ہے۔ نورین فاطمہ میلبورن آسٹریلیا سے صحت کے لیے دعا کے لیے کہا ہے۔ سید مشتاق کاظمی صاحب نیو یارک سے خیر و برکت کی اور صحت یاب کے لیے دعا کے لیے کہا ہے۔ زاہد وحید صاحب نیو یارک سے، ان کی اہلیہ بیمار ہیں، یا اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ مصطفیٰ سہروردی صاحب ساہیوال سے، ان کی صاحبزادی کی 24 اکتوبر کو شادی ہے، یا اللہ تمام رسومات اور جتنی بھی یا اللہ شادی کی تقریبات ہیں اس میں خیر و برکت عطا فرما، اور خیریت سے سارے کام بحسن خیر و خوبی پائے، تکمیل تک پہنچا۔ کلثوم راولپنڈی سے گھریلو پریشانیوں سے نجات کے لیے انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے۔ راولپنڈی سے ہی کنول شہزادی صاحبہ گھر میں برکت کے لیے دعا کے لیے کہا ہے۔ شفقت محمود صاحب ریاض سعودی عرب سے، انہوں نے کاروبار میں ترقی کے لیے دعا کے لیے کہا ہے۔ یا اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اور ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ حج و عمرے کی سعادت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اقدس کی بعد اب حاضری نصیب فرما۔ انشاءاللہ 17 اکتوبر کو جو پروگرام ہوگا وہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے حوالے سے ہوگا، ان کے مناقب کے حوالے سے ہوگا، ان کی شخصیت کے حوالے سے انشاءاللہ ہوگا۔ تو ہمارے پروگرام کا عنوان ہوگا 17 اکتوبر کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔